اور ہمارے لیے حکم دے دیا کہ دیکھو 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو. سنن نسائی کی روایت. اب عجیب بات دیکھیے، سنت کی خلاف ورزی میں ہم کتنے بے باک ہیں. برابر 15 شعبان کے دن روزہ رکھتے، رات گزری شب برات، صبح روزہ، کیا کہتے؟ شب برات کا روزہ کرتے. کون بولا جی؟ کہاں سے آئی بات؟ کس نے بتایا؟ کس نے عمل کیا؟ کون سی حدیث میں؟ کوئی چیز نہیں ہے، نہ عقلاً ہے نہ نقلاً ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے شعبان کے 15 کے بعد، نصف کے بعد روزہ رکھنا منع فرمایا، اور سنت رسول کی مخالفت میں بے باکی دیکھی ہے کہ برابر 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں. مولوی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مطلب کہہ رہے ہیں کہ 15 کے بعد منع فرمایا اور 15 میں برابر 15 کو رکھتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے نا مولوی صاحب. جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، امت محمدیہ جو روزہ رکھتی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جو شعبان کی 15 رات ہو تو رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو. جو حدیث آپ نے بیان کیا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف ہو جائے تو اس میں روزہ نہ رکھو. تو اسی کی مخالفت میں ایک بخاری اور حدیث مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی حدیث 1914 اور مسلم 1080/2 میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بالصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. یعنی رمضان کو ایک دن باقی رہے یا 2 دن باقی رہے تو اسے روزہ ایک سے استقبال مت کرو، مگر وہ آدمی جس کی عادت ہو روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھے. مطلب کیا ہے کہ کسی کی عادت ہے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہا ہے، تو اب رمضان کا ایک دن باقی ہے 2 دن باقی ہے، اس دن میں پیر یا جمعرات کا دن پڑتا ہے تو اس کی عادت ہے تو اس کو روزے رکھنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح حدیث میں اجازت دی ہے نا. جس حدیث کے بارے میں فرمایا گیا 16 کے بعد ہے نا، لیکن اس میں بھی اس حدیث کو امام محمد نے منکر کہا، کچھ محدثین نے اس کو صحیح بتایا جیسے البانی صاحب نے صحیح کہا، لیکن امام احمد اور امام ابن معین نے اس کو منکر بتایا، اور ایسے حضرت بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا. تو کچھ محدثین نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہم لوگ آپ کی طرح یہ نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ کانا یصوم شعبان کلہ وکانا یصوم شعبان الا قلیلا، سوائے کچھ دنوں کے شعبان، پورے شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. حدیث میں ثابت ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے یعنی شعبان اور رمضان کے علاوہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. تو حضور کی عادت کریمہ تھی، اور یہاں کیوں منع فرما رہے ہیں؟ اس لیے اب اس پر تطبیق ہوئی. ایک حدیث میں تو اجازت دے رہے ہیں، ایک حدیث میں منع فرمائے، تو مطلب اس سے تطبیق یہ ملے گی کہ جو آدمی کمزور ہو اس کو حضور اکرم نے منع فرمایا. اگر کسی کے اندر طاقت ہے اور اس کو کانفیڈنٹ ہے، کیونکہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نفل روزے میں مبتلا ہو کر کے اور فرض روزے میں کمزور پڑ جائیں اور اس کو ادا نہ کر پائیں. اس لیے آپ کو منع کیا گیا کہ 15 کے بعد آپ روزہ نہ رکھو، لیکن پھر بھی جس کی عادت ہے اس کو اجازت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اب آئیے آپ کے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، انہوں نے کیا فتویٰ دیا وہ بھی دیکھ لیجیے. یہ فتویٰ اہل حدیث جلد دوم صفحہ 218 میں آپ کے جو محدث ہیں فتاوی اہل حدیث یعنی عبداللہ روپڑی، ان سے سوال ہوا. دیکھیے شب برات کا روزہ، شب برات کا روزہ سوال ہو رہا ہے، ماہ شعبان کی 14ویں یا 15ویں روزہ رکھنا یا 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں رکھنے جائز ہیں یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ بدعت ہے، اور لفظ بدعت کی اصل تحقیق کیا ہے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ روزہ رکھنا افضل ہے،
چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ بدعت کی تعریف رسالہ رد بدعات میں کی گئی ہے۔ اب ان پر فتویٰ لگائیے آپ۔ ایک ضعیف روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، ایسا کر کے نماز پڑھو، وہ نماز جس کی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو تمہارے اگلے پچھلے ہر گناہ معاف ہو جاتے۔ اب دیکھیے بنانے والے نے بھی روایت کیسی بنائی ہے، دیکھو لوگ حضرت علی پہ کیا کرتے ہیں جی، ایک گروہ ہے جو اللہ بنا بیٹھا، معلوم ہے نا؟ کون بولتا اللہ حضرت علی کو، معلوم ہے؟ ہاں، تو علی کو خاص کیوں لائے اس روایت میں؟ معلوم ہو گیا سنی بھائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ شیعت کی پیداوار ہے، یہ بتا رہا ہے بات۔ شیعہ ہیں جو اندر سے یہ پروپیگنڈا کیے تھے، حضرت علی کے نام پہ الزام لگا، ورنہ تو ابو بکر کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، عمر کو چھوڑ دیا، عثمان کو چھوڑ دیا، حسنین کریمین کو چھوڑ دیا، بڑے بڑے عشرۃ المبشرہ عبد الرحمن بن عوف کو چھوڑ دیا، ابو عبیدہ ابن الجراح کو چھوڑ دیا، سعید ابن زید کو چھوڑ دیا، طلحہ زبیر کو چھوڑ دیا، ان سب کو چھوڑ کے علی کا نام مخصوص طور پہ کیوں لیا؟ معلوم ہوتا ہے ہماری شیعہ بھائیوں نے اس روایت کو گھڑا اور سنیوں میں پھیلا دیا کہ تم کیا کرو، یوں کرو، ورنہ تمام محدثین کا اتفاق ہے یہ متفقن طور پر ضعیف اور کمزور اور گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ سب کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روایت ایک حدیث ملتی ہے شب برات کی فضیلت میں، تو پھر گناتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی نے، اس طرح گناتے گناتے کہاں چلے گئے؟ ہارون رشید کا وزیر یحییٰ برمکی نے اس کو ایجاد کیا، یعنی شیعوں کی ایجاد ہے۔ حضرت علی کی طرف کیوں منسوب ہے؟ کیونکہ یہ شیعوں کی ایجاد ہے، یعنی حضرت علی اگر راوی ہو جائے تو وہ سب شیعہ کے ہو جائے گا۔ تو کتنی حدیثیں، حدیثوں کی کتاب میں کتنی حدیثیں موجود ہیں حضرت علی کی روایت۔ ہاں، پھر کہتے ہیں اتنا یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین سے روایت ہے کیا؟ تو حضرت حسنین کریمین سے روایت ہو تو بھی آپ کہیں گے وہ شیعہ کی ایجاد ہے۔ ہاں، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے اندر بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اس کو آپ کے البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، انہ لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ یا علی، تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق بغض کرے گا، تجھے بغض نہیں کرے گا مگر منافق۔ پھر اس کے بعد جو ہے شب برات میں جو زیارت قبور کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی سے روایت ہے، صرف حضرت علی کی حدیث ملتی ہے۔ اب پھر آپ کے قول میں تضاد دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا شیعہ لوگ مانتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ ہاں، اور متعدد حدیثیں شب برات کی فضیلت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، صرف حضرت علی سے مولوی صاحب روایت نہیں ہے، بلکہ 13 صحابہ سے شب برات کی فضیلت پر حدیثیں روایتیں ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عوف ابن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عثمان ابن ابی العاص اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ نے روایت کر کے اس میں بہت سارے رتبے یا اس کے ساتھ بیان کیا، اس کے بعد جو ہے اس کو کہا کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف قرار دیا، تو جبکہ آپ کے محدث نے کیا کہا؟ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث جو ہے قابل اعتبار ہے۔ اب چلیے کہ صرف یہ حدیث کیا ترمذی میں ہے؟ میں نے جو حدیث ڈالا ہے یہ مسند احمد میں یہ حدیث، اس کے علاوہ یہ جو حدیث ہے ترمذی 730 پر 9ویں حدیث، حضرت مصنف ابن ابی شیبہ میں 29,858 حدیث، اور امام بیہقی نے فضائل الاوقات میں
126 सफ़ा में, 128 सफ़ा में 2 हदीसें नकल फरमाई है। और इब्न माजा में हदीस मौजूद है। इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान जिल्द सुवम 380 पर 2 में हदीस मौजूद है। शरह सुन्ना में इमाम बग़वी ने इसको रिवायत किया है। और इमाम तबरानी ने किताबुद दुआ में 606 हदीस रिवायत किया है, सफ़ा 210 में। और इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क जिल्द 36 सफ़ा 190 पर 5 में इसको नकल फरमाया है और इस हदीस को। और फिर इमाम अबू बकर इस्माइली ने मौजम श्यूख जिल्द अव्वल सफ़ा 408, यानी कम से कम 10 तुरुख से ये हदीस मरवी है। अहमद में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा यानी 25,480 पर 7वीं हदीस फरमाते हैं, अन आयशा क़ालत फ़क़दतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी। एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खो दिया तो मैं निकली तो हुज़ूर को बक़ी में, जन्नतुल बक़ी में पाया। राफ़िउन रासहु इलस समा, अपने आसमान की तरफ अपने सर को बुलंद किए हुए मैंने हुज़ूर को देखा। फ़क़ाल ली, तो हुज़ूर ने फरमाया, अकुन्ति तख़ाफ़ीना अन यहीफ़ल्लाहु अलैकी व रसूलुहु, आयशा क्या अल्लाह उसके रसूल तुझसे नाफरमानी करें, तो तेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे क्या, इसका तुझे खौफ था? तो क़ालत, आपने फरमाया, कुल तो मैंने कहा, ज़ननतु अन्नका अतैत बअज़ निसाअका, मैंने गुमान किया कि आप अपने बाज़ अज़वाज मुतहरात के पास आए हैं। फ़क़ाला, तो हुज़ूर ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इलस समाइद दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात में पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लि अक्सर मिन अददी शाअरी गनमी कल्ब, तो कबीले बनी कल्ब के भेड़ों के बालों से ज़्यादा गुनहगारों को ये अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। इमाम बैहक़ी शुअबुल ईमान जिल्द सुवम सफ़ा 380 में नकल फरमाते हैं, वलिहादल हदीस शवाहिदुम मिन हदीस आयशा, मतलब ये हदीस नकल करने वाले इस हदीस के बहुत सारे शवाहिद हैं हज़रत आयशा के, व अबी बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हदीस, व अबी मूसा अल-अशअरी हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी की हदीस, वस्तस्ना फ़ी बअज़िहा अल-मुशरिक वल मुशाहिन, बाद में क्या है कि अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फरमाएगा, उसमें क्या है, मुशरिक और कीना जो रखता है उसको इस्तिस्ना फरमाएगा, उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। वफ़ी बअज़िहा अल-मुशरिक, बाद में क्या है, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, यानी शाबान की 15वीं रात में। व क़ातिउत तरीक़, जो डाकू है उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। वल आक़, जो माँ बाप का नाफरमान है। वल मुशाहिन, ये लफ्ज़ मौजूद है, यानी जो कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है। तो ये जो हदीस आपने ज़ईफ़ कह करके टाल दिया, ये 10 तुरुक़ से इसकी रिवायत मौजूद है। और इसके बारे में आपके गैर मुक़ल्लिद के बड़े अल्बानी साहब अस्सिलसिलतुस सहीहा जिल्द सुवम सफ़ा 138 में लिखते हैं, जुमलतुल क़ौल अन्नल हदीस बिमजमूइ हाज़िही तरीक़ सहीहुन बिला रैब, मिन जुमला कौल में से क्या है कि हदीस जो है अपने तमाम तुरुक़ों के मजमूए के साथ यकीनन, यानी शक नहीं है, ये सही है। वस्सिहतु तस्बुतु बिअक़ल्ल मिन्हा अददन मा दामत सालिमन कमा हुवा शान फ़ी हाज़ल हदीस, और सिहत जो है इससे भी कम तादाद में अगर तुरुक़ हैं तब भी सेहत साबित हो जाती है जब तक के ज़ुअफ़ शदीद ना हो, यानी जब तक कि सालिम हदीस, जैसा कि इस हदीस की शान है, इस हदीस में जो शान है, मतलब ये हदीस कई तुरुक़ से है, इससे कम तुरुक़ में भी हो जाए तब भी ये हदीस क्या है, बिला रैब ये सही है। ये फैसला किसका है? अलबानी साहब। अब अलबानी साहब पर आप फतवा लगाइए। ये इमाम मुंज़िरी की अत-तरग़ीब व तरहीब, इसके 307 सफ़ा में फरमाते हैं, व अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाला यत्तलिउल्लाहु इला जमीअ ख़ल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान, अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक पर मुतवज्जे होता है शाबान की 15वीं रात में। फ़यग़फ़िरु लिजमीअ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन, तो अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। रवाहुल तबरानी फ़िल औसत, इसको इमाम तबरानी ने
औसत में, व इब्न हिब्बान फी सहीही वल बैहक़ी, इब्न हिब्बान ने अपनी सही में और इमाम बैहक़ी ने, व रवाहु इब्न माजा बिलफ्ज़िही मिन हदीस अबी मूसल अशअरी, और इमाम इब्न माजा ने अपने लफ्ज़ के साथ हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत किया, वल बज़्ज़ार वल बैहक़ी मिन हदीस अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिनहविही बिइस्नादिन ला बासा बिही, और इमाम बज़्ज़ार ने और इमाम बैहक़ी ने, आप पूछे थे ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रिवायत किया है कि नहीं, मुताला कीजिए मौलाना, फिर उसके बाद बात कीजिए। इमाम बैहक़ी ने, इमाम बज़्ज़ार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के से इसी की तरह रिवायत किया है, ऐसी सनद के साथ जिसमें कोई हरज नहीं है, आप उसमें ज़ईफ़ भी तलाश नहीं कर सकते हैं। और मुस्नद अहमद में 6604वीं हदीस अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र, कौन? हज़रत अम्र इब्न आस के लड़के, शिया इनको कबूल करते हैं क्या? देखिए, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यत्तलिउल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इला ख़ल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिइबादिही इल्ला लिइत्नाइन मुशाहिनिन व क़ातिल नफ्सिन। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ शाबान की 15वीं रात में मुतवज्जह होता है तो अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, मगर दो लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता, एक क्या कीना रखने वाला और दूसरा खुदकुशी करने वाला। इमाम तबरानी का अल-मुअज्जमुल कबीर 9वीं जिल्द सफ़ा 263 और हदीस नंबर 18030 पर 6 क्या फरमाते हैं? हज़रत अबी सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यत्लुअल्लाहु अला इबादिही लैलतन निस्फ़ि मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिलमुअमिनीन व युमहिलुल काफ़िरीन व यदउ अहलल हिक़्दि बिहिक़्दिहिम हत्ता यदऊहु, यानी अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात में मुतवज्जह होता है अपने बंदों पर और मोमिनों की मग़फ़िरत फरमा देता है और काफिरों को मोहलत देता है, और जो कीना रखते हैं उनको छोड़ देता है यहाँ तक कि वो कीना को छोड़ दें। ये देखिए सही इब्न हिब्बान, इसमें इमाम इब्न हिब्बान एक बाब बांधते हैं, ज़िक्र मग़फ़िरतिल्लाहि जल्ल वअला फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत का जिक्र, लिमन शाअ मिन ख़ल्क़िही, अपनी मखलूक में से जिसे चाहे अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा, इल्ला मन अशरक बिही, मगर जो मुशरिक है उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, औ काना बैनहु व बैन अख़ीही शहना, या उसके मोमिन भाई के दरमियान अगर मतलब कुदूरत है, दुश्मनी अदावत है, दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, तो ऐसे आदमी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। इसमें हज़रत मुआज़ इब्न जबल से अन मुआज़ इब्न जबल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यत्तलिउल्लाहु इला ख़ल्क़िही फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिजमीअ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, वही अल्लाह ताला दो मुशरिक और मुशाहिन के अलावा अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाता है शाबान की 15वीं रात में। इमाम बैहक़ी शोबुल ईमान जिल्द सोम हदीस नंबर 3830 पर 6 में अन उस्मान इब्न अबुल आस, उस्मान इब्न अबुल आस रिवायत फरमाते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहि सलाम से रिवायत करते हैं, इज़ा काना लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान फ़इज़ा मुनादिन, जब शाबान की 15वीं रात होती है तो निदा करने वाला निदा देता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरा लहू, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, हल मिन साइलिन फ़अउतियहु, है कोई सवाल करने वाला ताकि मैं उसको अता करूं, फ़ला यसअलु अहदुन इल्ला उतिया इल्ला ज़ानियतुन बिफ़र्जिहा औ मुशरिक, तो जो कोई भी जिसने भी जो भी सवाल करेगा अल्लाह ताला उसे अता किया जाएगा, मगर जो अपनी शर्मगाह से ज़िना करती है, वो ज़ानिया औरत या मुशरिक है, उसकी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 7920 पर 7वीं हदीस अन इब्न उमर, हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, क़ाला
خمس لیالن لا ترد فیہن الدعا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی ہیں. لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، و اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، و لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، و لیلتي عیدین، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. یہ اخبار مکہ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسحاق الفاقی ہے المکی، 3 صدی کے بہت زبردست امام. وہ اہل مکہ کا جو عادت تھی، اہل مکہ کی جو عادت تھی اس کا ذکر فرماتے ہیں. ذکر عمل اہل مکہ لیلۃ النصف من شعبان و اجتہادہم فیہا لفضلہا، یعنی اہل مکہ کا شعبان کی 15 رات میں عمل اور اس کی فضیلت کی وجہ سے ان کا کوشش کرنا، اس میں عبادت وغیرہ کرنا، اس کے بارے میں ذکر ہے. وَأَهْلُ مَكَّةَ فِيمَا مَضَى إِلَى الْيَوْمِ إِذَا كَانَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَرَجَ عَامَّةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ. اور اہل مکہ پہلے زمانے سے لے کر آج تک جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی تو تمام لوگ مرد عورت مسجد کو نکلتے، فصلوا تو نماز پڑھتے یعنی مسجد حرام میں، وطافوا اور طواف کرتے، وأحيوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام، اور رات زندہ رکھتے صبح تک، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے مسجد حرام میں، حتى يختم القرآن كله، یہاں تک کہ پورا قرآن ختم کر لیتے. ويصلوا اور نماز پڑھتے. ومن صلى منهم تلك الليلة 100 ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد 10 مرات. بول رہے تھے نا، اب دیکھیے کس کا عمل تھا. فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ کیا کرتے، اس رات میں 100 رکعتیں پڑھتے، اس میں ہر رکعت میں الحمد اور قل اللہ احد 20 مرتبہ پڑھتے. وَأَخَذُوا مِن مَاءِ زَمْزَمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَشَرِبُوهُ، اور اس رات میں زمزم کا پانی لیتے اس کو پیتے. وَاغْتَسَلُوا بِهِ، اور اس سے غسل کرتے، پھر اسے جو ہے مریضوں کو پلاتے. وَيَبْتَغُونَ بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اور اس سے اس رات میں برکت کی تلاش کرتے. وَيُرْوَى فِيهِ أَحَادِيثٌ کثیرہ، اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں روایت کی گئی ہیں. تو پورے وہ شیعہ لوگ تھے کیا؟ اب آئیے آپ کے بڑے مولانا شمس الحق عظیم آبادی، غیر مقلدوں کے بڑے، ان کا فتویٰ، انہوں نے کچھ حدیثیں نقل کی. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، ان روایت کے سوا اور بھی اخبار و آثار اس باب میں مروی ہیں. بخوف طوالت قدر مذکور پر اکتفا کیا گیا. ان روایات سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان میں شب 15 بالخصوص بہت بزرگ ہے. اس میں نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا ثواب ہے. یہ روایتیں اگرچہ علیحدہ بہت قوی درجے کی نہیں ہیں، مگر چونکہ متعدد طرق سے مروی ہیں اس لیے ایک کو دوسرے سے قوت حاصل ہے اور قابل احتجاج و عمل ہے، کیونکہ اس سے زیادہ صحیح حدیث اس کی مخالفت نہیں وارد ہے. یہ بھی دیکھنا ہے، صرف ضعیف کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے. اسی بنا پر شیخ ابو شامہ نے کتاب الباعث فی انکار البدع والحوادث میں چند روایتیں بیہقی کی کتاب الدعوات الکبیر وغیرہ سے نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے، قال البیہقی فی هذا الاسناد بعض من یجہل وکذالک فیما قبلہ. پھر یہ الحاصل کیا کہہ رہے ہیں، ماہ شعبان کا تمام مہینہ بزرگ ہے اور اس میں روزے رکھنا مسنون ہے، مگر روزے کے لیے کوئی تاریخ معین و مقرر کرنا اور بالخصوص صرف 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا احادیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ 13، 14، 15 تاریخوں میں جن کو ایام 20 کہتے ہیں ان میں روزے رکھے اور چاہے تو اس پر بھی زیادتی کرے، کیونکہ اس مہینے میں کثرت سیام ثابت ہے اور اس مہینے میں شب 15 بالخصوص زیادہ
بزرگ ہے، اس میں قیام لیل بغیر کسی حیت خاص کے بھی مسنون و موجب اجر و ثواب ہے. ثواب لکھ رہے ہیں آپ کے مولانا، یہ بھی شیعہ ہیں کیا؟ پھر اسی کتاب میں شمس الحق عظیم آبادی صاحب کہتے ہیں باقی رہا نصف شعبان کی شب کو قرآن شریف تلاوت کرنا، ادعیے معصورہ، اذکار صحیحہ پڑھنا، صلاۃ نافلہ اول شب کو بغیر جماعت اور بغیر حیت مخصوصہ کے، یا آخر شب کو بجماعت لیکن بغیر حیت مخصوصہ کے ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا، رحمت کی خواستگاری کرنا اور اپنے لیے دعائیں مانگنا اور دعائیں گریہ و زاری کرنا بھی بدعت نہیں ہے بلکہ موجب اجر جزیل و ثواب عظیم ہے، اور اس باب میں بھی روایات متعددہ وارد ہے. غیر مقلد کے اس بڑے عالم پر آپ کا کیا فتویٰ؟ یہ بھی شیعہ تھے. یہ سب دعویٰ کر رہے تھے کہ ہارون رشید کے زمانے میں شیعوں نے ایجاد کیا، یحییٰ برمکی، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تھا. کیا بہت لمبا آپ دیکھیں گے تو اس میں بیان کیے ہیں گے. تو دیکھیے لیالی الرحمہ، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے سیرت و مناقب عمر بن عبدالعزیز. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ لیالی الرحمہ، رحمت کی راتیں، قال وعن الزہری، قال امام زہری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کتب عمر بن عبدالعزیز الی عدی بن ارطاط وهو عاملہ علی البصرہ. عدی بن ارطاط کے پاس، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو گورنر تھے بصرہ کے، ان کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا. کیا لکھا اس میں؟ علیک باربع لیال من السنہ، سال میں 4 راتوں کی تو اہتمام کر. فإن اللہ تعالی یفرغ فیہن الرحمۃ افراغا، اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کی جمع بارش فرماتا ہے. وہ کون سی راتیں ہیں؟ اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، و لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات، و لیلۃ الفطر و لیلۃ النحر، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. تو عمر بن عبدالعزیز تو خط لکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہی بات جو ہے امام خطیب بغدادی کی ایضاح الملتبس میں ہے. یہ بتا رہے ہیں صاحب البدر المنیر فی تخریج احادیث شرح الکبیر، یہی چیز کو بتا رہے ہیں. مولوی صاحب یہ آپ کے ناصر الدین البانی صاحب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں 1144ویں حدیث، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. آپ کو نظر نہیں آئی؟ آپ کے البانی صاحب کو نظر آ گئی. مولوی صاحب آپ کے بہت بڑے بزرگ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 23 صفحہ 131 میں کہتے ہیں ان کے بارے میں، سئل عن صلاۃ نصف شعبان، ان سے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ کما کان یفعل الطوائف من السلف فهو احسن. کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان شعبان کی 15ویں رات میں تنہا پڑے یا ایک خاص جماعت میں، جیسا کہ سلف صالحین، سلف میں سے بہت سارے گروہ کرتے تھے، تو وہ بہت اچھی بات ہے، احسن کہہ رہے ہیں. یہی آپ کے ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَفِيهِ فَضْلٌ، رہا شعبان کی 15ویں رات، اس میں فضیلتیں ہیں. وَكَانَ فِي السَّلْفِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا، اور سلف صالحین میں سے کچھ لوگوں تھے جو اس میں نماز پڑھتے تھے. اس کی فضیلتیں ہیں آپ کے ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہی آپ کے ابن تیمیہ صاحب اقتداء الصراط المستقیم جلد دوم میں صفحہ 626 میں فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْبَابِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، اسی باب سے شعبان کی 15ویں رات ہے.
فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعہ، اس کی فضیلت میں بہت ساری مرفوع حدیثیں روایت کی گئی ہیں. اور کہتے ہیں والآثار ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلہ، اور آثار صحابہ یہ بھی روایت کی گئی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ فضیلت والی راتیں ہیں. وَإِنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، اور سلف صالحین میں سے کچھ لوگ ہوتے جو اس میں خاص طور سے نماز پڑھتے تھے. وَصَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ قَدْ جَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثٌ صَحِيحَةٌ، اور شعبان کے مہینے کے روزے کے بارے میں بہت ساری صحیح حدیثیں آئی ہیں. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ من اہل المدینہ وغیرہم من الخلف من انکر فضلها، اور علماء اہل مدینہ میں سلف اور خلف جو ہے ان میں سے وہ کچھ وہ ہیں جو اس کی فضیلت کا انکار کیے ہیں. وطعن فی الاحادیث الواردہ فیہا، اور اس کے بارے میں جو احادیث آئی اس میں طعن کیا ہے. حدیث ان اللہ یغفر فیہا لیکثر من عدد شعر غنم کلب، جیسے یہ حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کے بھیڑوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. وقال لا فرق بینہا و بین غیرہا، تو اس رات میں اور دوسری رات میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہا. لیکن الذی علیہ کثیر من اہل العلم او اکثرهم من اصحابنا وغیرہم علی تفضیلها، لیکن جس پر بہت سارے اہل علم کا موقف اور ہمارے اصحاب میں سے بہت سارے لوگ وغیرہ کا جو موقف ہے اس کی فضیلت پر ہے، یعنی اس رات کی فضیلت ہے. وعلیہ یدل نص احمد، اور اسی پر احمد کی نص بھی دلالت کرتی ہے. لتعدد الاحادیث الواردہ فیہا، بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں آنے کی وجہ سے. وما یصدق ذلک من الآثار السلفیہ، اور اسی طرح پرانے سلف لوگوں کے آثار اس کی تصدیق کرتے ہیں. وقد روی بعض فضائلها فی المسانید والسنن، اور اس کی بعض فضیلتیں مسندوں میں اور سننوں میں جو ہے روایت کی گئی ہیں. وَإِنْ كَانَ قَدْ وُضِعَ فِيهَا أَشْيَاءٌ آخَرَ، اگرچہ اس میں دوسری چیز بھی وضع کر دی گئی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کیا فرماتے ہیں اس کی فضیلت ہے. کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ ابن تیمیہ صاحب. کہیے کہ یہ بھی شیعہ ہے. یہ دیکھیے یہ تحفۃ الحوضی، یہ جامع ترمذی کی شرح آپ کے بڑے محدث عبد الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں. علم انه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة احاديث مجموعها يدل على ان لها اصلا. جان لو کہ نصف شعبان یعنی شعبان کی 15 رات کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ان تمام کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے. انہی میں سے ایک حدیث آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا دوسری حدیث جو آپ بیان کی نا اس کے علاوہ کی دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی موجود ہے. اب ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اور آخر میں آپ کے ثناء اللہ امرتسری صاحب غیر مقلد کی بہت بڑے عالم، فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 654 میں ایک سوال ان سے ہو رہا ہے. 15ویں شب شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ جواب کیا لکھتے ہیں؟ اس رات کے متعلق ضعیف حدیث روایتیں ہیں. اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے. واللہ اعلم. اب بتائیے صاحب ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ بھی شیعہ ہے کیا؟ پہلے آپ اپنے اکابر کی عبارتوں کا مطالعہ کیجئے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، اس کے بعد دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے گمراہ لوگوں سے محفوظ فرمائے اور جو نیک کاموں سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.